روایات میں ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے اپنے وزراء اور ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے شخص سے ملاقات کروں جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو، تاکہ بلا واسطہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرے، چونکہ ہارون رشید کی خلافت 170 ہجری میں قائم ہوئی اور اس طولانی عرصے میں زمانہ پیغمبر سے کوئی باقی نہ تھا، اور باقی تھا بھی تو نامعلوم تھا۔ ہارون کے نوکروں نے اطراف میں ایسے شخص کی تلاش شروع کر دی، لیکن انہیں ایسا شخص نہ مل سکا سوائے ایک بوڑھے کے جس کے تمام حواس کمزور ہو چکے تھے، اور سوائے جسم اور ایک مشت ہڈیوں کے باقی کچھ نہ بچا تھا۔ اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر نہایت حفاظت اور احتیاط کے ساتھ ہارون رشید کے سامنے دربار میں لایا گیا۔ ہارون بہت خوش ہوا، اس کا مقصد پورا ہوا کہ اس نے ایسے شخص کو دیکھ لیا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی اور ان کی گفتگو سنی ہے۔ ہارون نے کہا، اے ضعیف، کیا تو نے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ ہارون نے کہا، تو نے کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ عرض کیا، میرا بچپن تھا، ایک دن میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے۔ اس کے بعد خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ گیا یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ ہارون نے کہا، بیان کرو اگر اس دن رسول اللہ سے تم نے کوئی حدیث سنی تھی۔ تو وہ عرض کرنے لگا، ہاں، اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا، یعنی جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، اور جتنا بزرگی تک پہنچتا ہے، دو صفتیں اس میں جوان ہوتی ہیں، ایک حرص اور دوسری لمبی آرزویں۔ ہارون بہت خوش ہوا، اس نے حدیث رسول فقط ایک واسطے کے ذریعے سنی۔ اس نے حکم دیا، ایک تھیلی دینار کی اسے انعام کے طور پر دی جائے، اور حکم دیا کہ اسے واپس گھر پہنچایا جائے۔ جب نوکروں نے چاہا کہ اسے باہر لے جائیں تو اس بوڑھے نے بڑی کمزور آواز کو بلند کیا، مجھے واپس دربار میں ہارون کے پاس لے چلو، مجھے ہارون سے ایک بات پوچھنی ہے، اس کے بعد مجھے باہر لے جانا۔ تو وہ درباری اس بوڑھے کو اٹھا کر ہارون کے پاس لے آئے۔ ہارون نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بوڑھے نے عرض کیا، اے بادشاہ، یہ فرمائیے، یہ انعام صرف اس سال کے لیے ہے یا آپ ہر سال عنایت فرمائیں گے؟ ہارون رشید بہت ہنسا اور ازروئے تعجب کہا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ انسان جتنا بڑھاپے کے نزدیک جاتا ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، حرص اور لمبی امیدیں۔ اس ضعیف میں جان نہیں، اور میں گمان بھی نہیں رکھتا کہ آئندہ سال یہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ یہ عطا اس سال کے لیے مخصوص ہے یا ہر سال کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح زیادتی مال کی حرص اور لمبی امیدوں نے اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنی عمر کی پیش بینی کرتا ہے اور دوسروں کے عطیات کی تلاش میں ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وحشت زدہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ خوف کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد اور لب کانپ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، اے شخص، تیرے خوف کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ملک الموت نے میری طرف غصے اور کینہ کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دہشت میں مبتلا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج یہ آپ کے تابع فرمان ہے، ہوا کو حکم فرمائیے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہندوستان لے جائے تاکہ اسرائیل کے چنگل سے بچ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم فرمایا اور اس شخص کو جلدی سے سرزمین ہندوستان لے جائے۔ دوسرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام
ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت نے فرمایا اے اسرائیل، کس وجہ سے آپ نے اس بندہ مسکین کی طرف غصے کی نگاہ کی کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دیار غربت فرار کر گیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے اس کی طرف غصے کی نگاہ نہیں کی، بلکہ اس نے میرے بارے میں غلط گمان کیا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم فرمایا کہ فلاں وقت اس کی روح ہندوستان میں قبض کروں، لیکن اس وقت کے نزدیک اسے میں نے یہاں دیکھا تو مجھے تعجب اور حیرانگی ہوئی، اتنے قلیل وقت میں وہ ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ اسی وجہ سے وہ وحشت زدہ تھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کی طرف غصہ کی نگاہ کی ہے، حالانکہ اس طرح نہ تھا، اور میں اس طرح وہ پریشانی خود میری تھی کہ کیسے خدا کے حکم کو انجام دوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا جو میرا کام ہے اس کو انجام دوں اور میرے عہدے پر کوئی دوسری چیز نہیں، تو میں ہمارے خدا کو بجا لانے کے لیے ہندوستان گیا تو میں نے وہاں اسے پایا، چنانچہ میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس شخص کو جس جگہ پہ آنی ہوتی ہے، جس جگہ پہ اس کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے، وہ خود بخود اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، ہیلا اور سبب بنتا ہے، اور وہ شخص اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ خداوند متعال ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔